اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اسلامک ٹی وی کے سننے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر روانہ تھے۔ راستے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ حضور میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور شاگرد کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 درہم لے لو اور 2 آپ کے پاس ہیں تو 3 درہم ہو جائیں گے۔ قریب ہی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں سے ان 3 درہموں کی روٹیاں لے کر آؤ اور مل کر کھاتے ہیں۔ تو وہ شاگرد 3 روٹیاں لینے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے 3 درہموں کی 3 روٹیاں لیں اور واپس آنے لگا۔ راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ 3 درہم تھے جس میں 2 میرے تھے اور 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو روٹیاں 3 ہیں تو آدھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی میں کھاؤں گا۔ تو کیوں نہ ایسا کروں کہ 1 روٹی میں اور کھا لوں تاکہ 2 روٹیاں باقی بچ جائیں گی، 1 حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور 1 میں کھا لوں گا، حساب برابر ہو جائے گا۔ تو اس نے راستے کے اندر 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی کھائی اور روٹی کھانے کے بعد آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، 3 درہم کی 2 ہی روٹیاں آئی تھیں، جو 1 میں نے کھائی اور 1 آپ نے کھائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، دونوں شاگرد بھی ساتھ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ تو شاگرد نے دریا کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اس دریا کو کیسے عبور کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں دریا میں اتر رہا ہوں، تم میرا دامن تھام لو، ہم خیریت سے دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور اس کے شاگرد نے بھی آپ کا دامن تھام لیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے آپ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں آپ پر قربان جاؤں، آپ جیسا نبی تو پہلے دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ ایمان پیدا ہوا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضور میرا تو دل نور ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضور روٹیاں تو 2 ہی تھیں، جو 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے آگے بڑھے اور ایک جنگل سے گزر ہوا
تو وہاں جنگل کے اندر ہرنیوں کا ایک غل جو اچھل کود کرتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت خود بھی کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی پیش کیا، کھلایا۔ گوشت کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اے ہرن، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ ہرن دیکھتے ہی دیکھتے زندہ ہو گیا اور اچھل کود کرتا ہوا دوسرے ہرنوں کے غول سے چھیڑ سے جا ملا۔ تو جب شاگرد نے یہ معجزہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور کیا ہی کمال کا معجزہ ہے کہ آپ نے ہرن کو ہی زندہ فرما دیا، میں آپ پر قربان جاؤں اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ایمان زیادہ ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اب میرا دل ایمان سے بھر گیا ہے، میرا دل ایمان سے منور ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضور روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ آپ وہاں سے پھر آگے بڑھے اور پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر سونے کی 3 اینٹیں نظر آئیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شاگرد، ایک اینٹ تمہاری ہے اور ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ شاگرد بڑا شرمندہ ہوا اور عرض کرتا ہے، حضور تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اینٹ اور وہ دوسری 2 اینٹیں بھی اپنے شاگرد کو دیتے ہوئے وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے اور اپنے شاگرد کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام چلے گئے تو وہ شاگرد وہیں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب ان اینٹوں کو کیسے گھر لے جایا جائے۔ اتنے میں وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے سونے کی اینٹیں دیکھیں تو اس آدمی کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا اسے قتل کر دیا اور 3 اینٹیں وہاں سے چھین لیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی سخت شدت کی بھوک لگی تھی۔ انہوں نے ایک آدمی کو پیسے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ قریب ہی کسی گاؤں سے روٹیاں لے کر آؤ۔ وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ ادھر 2 شخص جو باقی ڈاکو بچے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے اور یہ 3 اینٹیں ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ ادھر جو شخص روٹیاں لینے کے لیے گیا تھا اس نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا کروں کہ ان کے کھانے میں زہر ملا دوں، یہ دونوں مر جائیں گے اور وہ 3 سونے کی اینٹیں میرے ہی کام آئیں گی۔ یہاں تک کہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور جب وہ کھانا لے کر دوسرے 2 ڈاکوؤں کے پاس پہنچا تو انہوں نے چپکے سے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا چکے تو کیونکہ اس میں تو زہر تھا اس وجہ سے وہ دونوں اس زہر کی وجہ سے مر گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا جب گزر اسی راستے سے دوبارہ واپس ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 3 سونے کی اینٹیں وہی پڑی ہیں اور 4 لاشیں وہاں موجود ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو اس دنیا کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا ان کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چھوڑ کے ہم سب نے چلے جانا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ بنگلے کوٹھیاں، نہ بینک بیلنس کام آئیں گے۔ کام آئیں گے تو اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کام آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔